والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النمل کی آخری آیات ہیں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی جو اس شہر کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. اس میں دو مسائل کا حکم ہوا. پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ انما امرت، انما حصر کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لسان مبارک سے بحکم خدا فرما رہے ہیں امرت، کہ مجھے حکم دیا گیا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. جتنے انبیاء گزرے ہیں سب سے افضل، اعلیٰ، اکمل، اجمل جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا. معنی یہ ہے کہ امر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے نبی بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ وضاحت فرما دی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتے. مانا شریعت کے اوامر میں، دنیا کی بات تو الگ ہوتی ہے نا. دنیا کے مسائل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں گھر والوں سے، صحابہ سے، احباب سے، دوستوں سے. مانا یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم میرا محبوب اپنے منشے سے نہیں سناتے، مگر وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. اسی لیے کتنے مسائل ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انتظار کرو اللہ کا حکم آئے. اور کبھی
کبھی اگر اللہ کے پیغمبر نے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم فرمایا ہے تو اگر وہ رضائے ربی کے موافق تھا تو اللہ نے قبول فرما لیا، اس حکم کو باقی رکھا، ورنہ اللہ نے حکم کو تبدیل فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ انبیاء کی بڑی شان ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ فرشتوں کی بڑی شان ہے، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، سکان السماوات ہیں، آسمانوں میں رہنے والے ہیں، حملۃ العرش ہیں، لیکن ان کا بھی ایک مقام ہے، اس سے ذرا برابر بھی نہیں ہل سکتے۔ ان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے عباد مکرمون لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے بڑے عزت والے عظمت والے بندے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ بھی معمول ہیں، حکم کے پابند ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل کبھی تم آنے میں بہت دیر کر دیتے ہو اور مجھے تیرے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ، حضور مجھے تو آپ کے زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، مجھے تو اتنا شوق ہوتا ہے کہ کب جا کے میں حضور کی زیارت کروں، لیکن ہم تو حرکت نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ ہم اپنے منشے سے تو نہیں آ سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب آپ سورۃ القدر کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں کیا حکم ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے بڑی شان والی رات ہے، 1000 مہینے سے اس کی عبادت بہتر ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو وہ آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ آسمان کے فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فرشتوں نے کہا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہر کسی کا ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے اپنے عقائد کو صاف کیا کریں کہ جب اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، پھر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، انبیاء عابد ہیں وہ معبود ہیں، انبیاء ساجد ہیں وہ مسجود ہیں، انبیاء قاصد ہیں وہ مقصود ہے، انبیاء طالب ہیں وہ مطلوب ہیں،
تو جب اتنی بڑی بات واضح ہو گئی تو پھر انبیاء کو خدا بنانا یا انبیاء کو خدائی اختیارات کا مالک بنا دینا کہ آپ مختار ہیں جو چاہیں کریں، یا اولیاء اللہ کو مختار بنا دینا کہ اللہ کے ولی ہیں لیکن اللہ نے ان کو بس 12 وٹارنی دے دیا، اختیار دے دیا، جو چاہو کرو۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھیں کہ اختیار صرف اسی کی ذات کو ہے، سب اس کے حکم کے بندے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور کہیں فرماتے ہیں أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق بھی تو میری ہے، جب مخلوق میری تو حکم بھی میرا، یہ اینک میری ہے، حکم تیرا کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو مجازی بات ہے نا، یہ تو کوئی ملکیت حقیقی ہے ہی نہیں، عارضی ملک ہے، لیکن اس میں آپ کا حکم نہیں چل سکتا۔ جب کائنات اللہ کی ہے تو اس میں کسی غیر کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ اور پھر حضور واضح فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ ان آیت سے ملا کہ اللہ حکم کرنے والے ہیں، نبی مامور ہیں۔ اعبد رب هذه البلدة الذي، اس سے ہمیں سبق ملا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ عبد ہے، میرا مدنی محمد مصطفیٰ عابد ہے، معبود اللہ کی ذات ہے، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اسی لیے ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے یاد رکھو، عبادت قولی بھی ہے، عبادت فعلی بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، عبادت مشترک بین المال والبدن بھی ہے۔ جتنی انواع عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، تسبیح ہے، پکار ہے، یہ سب عبادت ہے۔ تو عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب آگے بہانے بنانا کہ یہ سجدہ تعظیم کے لیے ہے، نماز والا سجدہ عبادت کے لیے ہے، تو یہ بہانے ہیں۔ جب آپ سجدے میں ہوں گے تو دیکھنے والے کو کیا پتا آپ کون سا سجدہ کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ جب سورج نکلے نماز نہ پڑھو، کیونکہ دھوکہ نہ لگے لوگوں کو کہ یہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب تم سجدہ کر رہے ہو، قبر پہ سجدہ کرو، مزار پہ سجدہ کرو، کسی بزرگ کا سجدہ کرو، تو سجدے کی کیفیت تو وہی ہے۔ اب دیکھنے والے کو کیا پتا کہ تم تعظیم والا کر رہے ہو یا عبادت والا کر رہے ہو؟ بہانے ہوتے ہیں، تعویلات ہوتی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اور اللہ پاک ہر جماعت کے علماء کو بھی اور واعظوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، تو جب ملائکہ آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم آدم کے بیٹوں کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کبھی دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے سجدہ کیا ہے۔ بات سنیں اور سمجھیں خدا کے لیے۔ اچھا، حالانکہ میرا خیال ہے وہ جانتے ہیں، بس ضد آ گئی ہے، اور جب آدمی ضد پہ قائم ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دلائل ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے حق میں کوئی دلیل تو نہ ہوں نہ کر۔ ورنہ ایک واضح
سی بات ہے کہ آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، ہمارا کوئی انکار نہیں، لیکن کس کے حکم سے سجدہ کیا؟ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے، ہم تو نہیں انکار کرتے، لیکن کس نے حکم دیا؟ اور جس نے حکم نہ مانا وہ کیا بنا؟ اب اسی خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرو، جب تم غیر کو سجدہ کر کے حکم توڑو گے تو تم بھی شیطان بنو گے۔ وہاں تو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے حکم دیا، کہا کہ سجدہ کرو۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم میں روح پھونک لوں، آدم علیہ السلام اپنی حیت کاملہ میں آ جائیں، سجدہ کرو۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ تو اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مزاروں پہ سجدہ کرو، پیروں کو سجدہ کرو، فقیروں کو سجدہ کرو، کلندروں کو سجدہ کرو، زندوں کو سجدہ کرو، مردوں کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے تم بھی ایک آیت پڑھ دو، ہم تمہارے ساتھ۔ اور پھر آدم کا سجدہ آسمانوں میں ہے، زمین میں۔ تو جب ہم بھی جنت میں جائیں گے وہاں حکم بھی اور ہوگا، نظام بھی اور ہوگا، اس کا زمین سے کیا تعلق ہے؟ حضرت یعقوب نے سجدہ کیا، وجہ کیا تھی کہ یوسف نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، کہ جب حضرت یعقوب نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ وہی میرا خواب ہے، اور جو میں نے خواب عرض کیا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے جو خواب دیکھا تھا آج اللہ نے میرے خواب کی تعبیر دے دی، میرے خواب کو سچا کر دیا۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ بھی گویا وحی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا خواب دیکھا۔ اللہ نے براہ راست جبریل تو نہیں بھیجا نا، خواب دیکھا ہے آپ، اور بالکل تصریح ہے کہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے نیند میں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم غور کر کے مجھے جواب دو، تم کیا چاہتے ہو، کیا کریں؟ اب دیکھیں آگے اسماعیل بھی تو نبی ہے، کیا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہتا ہے ابا جان وہ کریں جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو نبی کا خواب تو حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب تو وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر حضرت یعقوب نے کیا تو اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ، ایک دفعہ پڑھ لیں، شاید یہی کلمہ قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی ایک کلمہ جو ہے قیامت میں چھڑانے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ اکبر. ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے, حضور کی شریعت کے تابع ہیں, یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے تابع تو نہیں ہیں. ہم حضرت آدم کی شریعت کے تابع نہیں. اگر آدم کے سجدہ دلیل ہے آدم کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز ہے, وہ بھی تم کر لو. تو یہ بہانے ہوتے ہیں. جتنا مشرک ہوگا نا جی, بت پرست ہو یا قبر پرست ہو, جتنا اہل بدعت ہوں گے وہ بہانے ہوں گے, دلیل نہیں ہوگی. بدعت کی کیا دلیل؟ دلیل سنت کی ہوتی ہے. دلیل کس کتاب اللہ میں اللہ کے احکام کی ہوتی ہے کہ یہ حکم ہے, اللہ نے فرمایا ہے, یہ عمل ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھلایا ہے. اب دیکھیں حجر اسود ایک پتھر ہے, لیکن اس کے بوسہ دینے کی بھی دلیل ہے کہ حضور نے بوسہ دیا ہے. اسی لیے حضرت عمر کھڑے تھے نا حجر اسود کے سامنے اور کہتے ہیں کہ واللہ انک حجر. حجر اسود خبردار تم ایک پتھر ہو, لا ينفع ولا يضر, کوئی نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں نہیں. میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا, اس لیے دے رہا ہوں کہ قبلک رسول اللہ. تو دلیل آ گئی کہ حجر اسود کو بوسہ کیوں ہم دے رہے ہیں, کس نے بوسہ دیا؟ حجر اسود کی طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ کیوں کھڑے ہیں؟ دلیل ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب ہم طواف سے فارغ ہو کر دوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. دلیل ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. لیکن جتنا یاد رکھیں کہ مشرک ہوگا یا بدعتی ہوگا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی, صرف یہ کہے گا بزرگوں نے فرمایا ہے, ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, کرتے آئے ہیں, ہم نے پہلے لوگوں کو اس عمل میں دیکھا ہے, اور کوئی دلیل نہیں, نہ قرآن ہے نہ حدیث محمد مصطفیٰ ہے. تو اس لیے ہمیشہ دیکھیں ایک آیت میں کتنے حکم مل رہے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے, نبی معمور ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ معبود اللہ کی ذات ہے, نبی عبادت کرنے والا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے شان والا گھر ہے, کبھی کہتے ہیں هذه البلدة الذي حرمها, اور کبھی فرماتی ہیں لتنذر القرى ومن حولها, اور کبھی فرماتی ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اور کبھی قرآن میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. کبھی فرماتے ہیں بلدہ, کبھی فرماتے ہیں بلد الامین, کبھی فرماتے ہیں البلد, کبھی فرماتے ہیں ام القری, اور کبھی فرماتے ہیں حرم, کبھی فرماتے ہیں مسجد الحرام فول وجہک شطر المسجد الحرام, اور کبھی فرماتے ہیں کعبہ حدیم بالغ الکعبۃ, اور کبھی فرماتے ہیں البیت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور کبھی حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا انی اسکنت
من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کبھی بیت ہے، کبھی بیتک المحرم ہے، کبھی ام القریٰ ہے، کبھی البلد ہے، کبھی البلد الامین ہے، کبھی المسجد الحرام ہے، کبھی کعبہ ہے. اتنی عظمت ہے اس گھر کی، اس لیے میرا محبوب محمد مصطفیٰ آنسو بہا رہے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ انک لخیر ارض اللہ. اللہ اکبر. اسی لیے میرے محبوب رحمت دو جہاں جب ہجرت پہ جا رہے ہیں، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رابق سے پہلے جہاں اب بھی دونوں راستے جا کے ملتے ہیں، جدہ سے آنے والا راستہ بھی، مکے سے جانے والا راستہ بھی ملتا ہے. جب حضور پہاڑوں سے خفیہ راستے سے چلتے 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 سیدھے مکے والے راستے پہ چڑھے، حضور پاک کے آنسو بہنے لگ گئے. حضرت صدیق نے دیکھا، پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ، حضور کس چیز آپ کو رلا رہی ہے، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں. حضور نے فرمایا جب میں نے یہ مکے کا راستہ دیکھا تو مجھے کعبہ یاد آ گیا. اللہ اکبر. ہم تو کعبے میں رہتے ہوئے بھی کعبے کا ادب نہیں کرتے ہیں. ہم تو کعبے میں رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ بھی لباس پہن کے کعبے کے باہر پھرتی ہیں جیسے کسی سیر پہ آئی ہوں، پکنک پہ آئی ہوں، کسی انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوں، کسی بیچ پہ پھر رہی ہوں. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ کعبے کے آنے کے بعد بھی ہماری نمازیں غائب ہیں، ہوٹلوں میں سوئے ہوئے ہیں، جاگ گئے پڑھ لی، نہ جاگے بعد میں پڑھ لیں. ہمارا تو کعبے کا اور حضور کا عالم یہ ہے کہ راستہ دیکھ کے رو پڑے ہیں کہ مجھے مکہ یاد آ گیا. حضور جب رونے لگے حضرت صدیق بھی اداس ہو گئے. اللہ نے فرمایا جبریل اسی حالت میں میرے مدنی کے پاس میرا پیغام پہنچاؤ، راستے میں پہنچاؤ. یہ شان محمد مصطفیٰ ہے. کبھی مکے میں بیٹھے ہیں تو جبریل آ رہا ہے، کبھی غار میں ہے تو جبریل آ رہا ہے، کبھی بدر میں ہے تو جبریل آ رہا ہے، کبھی سفر میں ہے تو جبریل آ رہا ہے، کبھی اونٹنی پہ ہے تو جبریل آ رہا ہے، کبھی میرے آقا غار ثور میں ہے تو جبریل آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فوراً جا کے میرے مدنی کو میری بات پہنچا دیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ میرا محبوب وہ ذات جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے اور قرآن کے احکام کو آپ پہ فرض فرما دیا ہے، وہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو پھر لوٹائیں گے. آپ غم نہ کریں میرا محبوب، آپ پھر آئیں گے مکہ. تو اسی ایک آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ یہ شان والا کعبہ ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آپ ذرا غور کریں نا، لفظ تو قرآن میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی شان والی چیز ہو نا اس کی نسبت کی جاتی ہے. بات سمجھیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے نا کسی نے ہوائی جہاز بنایا ہو تو بنانے والے کو ساتھ دکھاتے ہیں کہ یہ ہے بنانے والا. ایک کارنامہ ہے نا. ہاں دعا بھی کر لیں. وہ ہمارے ملتان میں ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا، بڑی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم.
اللهم اغفر لجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. بڑے کوئی جج تھے، کوئی بریگیڈیئر تھے، کوئی ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے. اللہ کی قدرت ہے، شان ہے. اب دیکھیں یہ نظام ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں پیدا ہوا، کوئی کہاں پیدا ہوا. فرمایا تمہاری موت میں نے ایک جگہ لکھ دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. خود اندازہ کریں کہ ان کے وارثوں پہ کیا گزری، ان کی اولادوں پہ کیا گزری، ان کی بہنوں پہ کیا گزری، ان کی بیویوں پہ کیا گزری، جن کے سہاگ اجڑ گئے، جن ماؤں کے لقب جگر دور ہو گئے، جن بہنوں کے بھائیوں کی لاشیں اس عالم میں آئیں گے وہ پہچان بھی نہیں سکتے. سیکنڈوں کی بات ہے، جہاز نے ٹیک آف کیا اور گر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو قیامت ہے، لیکن ہم پر کچھ بھی نہیں ہوتا. فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں قتل، سارے اخبار اسی میں بھرے ہوتے. اس کے باوجود ہمارا ہر آدمی اپنے گناہوں میں جتا ہو. ہر آدمی جو اس کی روٹین ہے اس میں لگا. راشی رشوت نہیں چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ نہیں چھوڑتا، قاتل قتل نہیں چھوڑتا، چور چوری نہیں چھوڑتا، بے حیا بے حیائی نہیں چھوڑتا، عورت فیشن نہیں چھوڑتی. پتہ ہے کہ ڈاکے لگ رہے ہیں، عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں، اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں. شام کو جناب وہ میک اپ کر کے سمندر کے کنارے پہ پھر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم لوگوں کا تو کام ہے نا میرا بھائی. اور جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ میاں چوکیدار ہوتا ہے جو بستی میں رکھتے ہیں پہرے کے لیے، تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں تو وہ ساری رات کہیں سے کوئی شور ہو تو کہتا ہے خبردار خبردار خبردار. ہم بھی دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، چوکیدار ہیں، خبردار کرتے رہیں گے، تمہاری مرضی مانو نہ مانو. ہم بھی تو دین کے ادنیٰ سے سپاہی اور ادنیٰ سے چوکیدار ہیں. اسی دین کے نام پہ ہمیں روٹی ملتی ہے، اسی دین کے نام پہ ہمیں عزت ملتی ہے. تو ہم نے بھی تو جہاں صحابہ پہ حملہ ہوا ہم نے کہا خبردار، ڈاکو صحابہ کے پیچھے لگ رہا ہے. اہل بیت پہ حملہ ہوا ہم نے کہا خبردار، ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہم نے کہا خبردار. اللہ کے دین کے احکام و حدود پہ حملہ ہوا ہم نے کہا خبردار. اسلام کے احکام پردہ پہ حکم ہوا ہم نے کہا خبردار. ہمارے ذمہ تو یہی ہے میرا بھائی. باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. لیکن یہ قیامت میں نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں شریعت کا مسئلہ نہیں پہنچا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. بس علماء کی اتنا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شریعت کی بات پہنچا دیں بس. اللہ اکبر. تو اب اسی لیے قرآن میں غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ کتنی شان والا گھر ہے.
میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب کوئی آدمی ایک چیز بناتا ہے، ٹیلی فون بناتا ہے، کوئی جہاز بناتا ہے، کوئی عجیب آبدوز بناتا ہے، کوئی میزائل بناتا ہے، کوئی ریفل بناتا ہے، تو بتا دیں فلاں کا کارنامہ ہے، یعنی اس چیز کے ساتھ اس کو دکھاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا کمال دیکھیں، لیکن اپنے گھر سے نسبت کریں کہ اعبد الرب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے حکم ملا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کروں۔ رب تو سب کے ہیں، رب العالمین ہے، صرف اس گھر کے رب تو نہیں ہے نا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، ساری مخلوق کا رب ہے۔ لیکن جب اس سے نسبت جڑی تو اس کی عظمت اجاگر ہو گئی کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کی نسبت جو ہے اس بلدہ کی طرف کر دی ہے کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها۔ اور اس کو علماء نے دوسری دفعہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام شان والا نبی ہے، لیکن میرا مدنی محمد مصطفیٰ سب سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا غور کرو، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتی ہیں انی عبد اللہ، میں کس کا بندہ ہوں؟ نبی کس کے بندے ہوتے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن شان دیکھیں، میرا اللہ کہتے ہیں کہ محمد میرا بندہ ہے۔ فرق ہے نا، عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں، دیکھو نا، اب کوئی کہے جی میں بادشاہ کا نوکر ہوں، یہ بھی اعزاز ہے، لیکن بادشاہ کہے جی یہ میرا آدمی ہے، میرا ملازم ہے، تو یہ تو اور بڑا اعزاز ہے نا۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں محمد میرا بندہ ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اس لیے اب اس گھر کی عظمت دیکھیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي، میرا اللہ وہ کون سی بلدہ؟ فرمایا الذي حرمها، وہ شہر جس کو ہم نے حرمت والا بنا دیا ہے، عزت والا بنا دیا ہے، اور جس میں ہم نے وہ چیزیں جو باہر حلال تھی حرام کر دی ہے۔ شکار حلال ہے لیکن حرم میں حرام ہے، درخت کا پتا توڑنا حلال ہے لیکن حرم میں حرام ہے، کسی جانور کو چھیڑنا بھی حرام ہے، کوئی شکار بیٹھا ہے تو بھگانا بھی حرام ہے، کوئی لکتا پڑا ہے تو اٹھانا بھی حرام ہے۔ اور فرمایا اس گھر میں یہ حرمت والا گھر ہے، بغیر احرام کے بھی داخل نہ ہوں۔ کیوں؟ یہ شان والا گھر ہے، یہ ایسا ویسا گھر نہیں کہ جدھر آئے منہ اٹھا کے چل پڑو، نہیں، ہم نے حدود بنا دیے ہیں، چوکیاں لگا دی ہیں، پکٹ لگ گئی ہے، اس سے آگے نہ جانا ہے تو اب غرور کے کپڑے اتار کے پھینک دو، دو چادریں باندھو۔ اب کفن کی چادریں لپیٹ لو، اب اپنی موت کو سامنے رکھو کہ ایک وقت آئے گا جب یہی دو چادریں ڈال کے ہمیں مٹی میں ڈالیں گے، قبر میں ڈالیں گے۔ ساری اکڑ پھکڑ ختم کر دو، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ بکا تبک بہا آناک الجبابرہ، کہ یہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑا جبار بھی آئے گردن جھکائے گا۔ اور پھر میرے نبی دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ اعلان کریں ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ میرے اللہ نے اس گھر کو اتنی شان کیوں دی، فرمایا ہر چیز اسی کی ہے، اس کی مرضی۔ ہر چیز کس کی ہے؟ اس کی مرضی، جس کو اونچا کرے جس کو نیچا کرے۔ اور جب ہر چیز اسی کی ہے، وہ
أمرت أن أكون من المسلمين. جب واضح ہو گیا کہ آسمان اسی کے، زمینیں اسی کی، مخلوق اسی کی، ہر چیز اسی کی، تو حکم دیا گیا کہ میں اسی کا فرما بردار بن جاؤں، اس کے بغیر پھر کوئی چھٹکارا نہیں. مسلمین مانا مطیعین، مسلمین مانا مخلصین، مسلمین مانا موحدین. ہر حال میں مطیع بن کے اسی کا فرما بردار بن جاؤں، اسی کا تابع فرمان بن جاؤں، اسی کے احکام پہ چلنے والا بن جاؤں. اور اس کے بعد فرمایا میرا مدنی، اب چونکہ ہم نے آپ کو یہ مقام دے دیا ہے تو اب آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اب آپ پہنچائیں میرا قرآن. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت پکڑی اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہدایت پکڑی. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کو بھی کہہ دے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، تم اسلام نہیں لاتے تو نہ لاؤ، تمہاری مرضی. میں نے ڈرا دیا ہے، میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے. مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تمہارا فائدہ ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. تیرے ایمان سے اللہ کو فائدہ کوئی نہیں، تیرے کفر سے نقصان کوئی نہیں. وہ تو غنی ہے، صمد ہے، احد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. اس لیے اس نے حکم پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، پیغمبر بھیجے، مرسا بھیجے. اب تمہاری مرضی ہے، اطاعت کر کے جنت لے جاؤ یا نافرمانی کر کے جہنم لے جاؤ. اللہم مرحمنا واسترنا بسترک الجمیل. بہرحال 3 عورتیں ہیں اور لڑکے ہیں. جب آئے میقات پہ کراچی، حیض تھا، احرام نہیں باندھا، جدے سے بھی نہیں باندھا، مکے میں آ گئے. اب جناب یہ ہے کہ عمرہ بھی کریں جا کے مسجد عائشہ سے، اور ایک ایک بکری دم بھی ادا کریں. حالت حیض میں عورت عمرے کی نیت کر سکتی ہے، اس نے نہیں کیا تو زیادتی کی ہے. بہرحال آپ نے عمرہ کر لیا ہے، مسجد عائشہ سے ایک ایک بکری دم ادا کریں. نے دوسری اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے حرم میں چکر لگائے، حالانکہ حیض میں تھی. اس نے غلطی کی کہ حیض کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوئی. توبہ کرے، استغفار کرے. اب لوگوں نے حج کیا ہے لیکن مزدلفہ میں وقوف نہیں کیا. یعنی کیوں چھوٹ گیا؟ کوئی عذر تھا، بیماری تھی، گاڑی نہیں پہنچی، بس والے نے نہیں پہنچایا، آپ کا کوئی قصور نہیں، نہ آپ پہ کوئی جرمانہ ہے. لیکن اگر آپ نے آمدن وقوف نہیں کیا کہ چلو جاؤ جی منا جاؤ آرام کرو، پھر ایک ایک بکری دم پڑ گئی. اگر 5 عورتیں ہیں تو 5 بکریاں، ساتھ میں 2 لڑکے ہیں 14 سال 13 سال، وہ بھی تو بالغ ہیں، ان کی بھی ایک ایک بکری ہو گئی. چاہے ایک ایک بکری دے دیں یا ایک اونٹ خرید لیں، 7 بکریاں ہو گئی ہیں، گائے خرید لیں. اب ایک ہی آدمی ہے، لکھ رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے. کہتے جی کہ عورت جو ہے اس کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. کیا وہ اپنے لڑکے سے ٹانگوں کی مالش کروا سکتی ہے؟ نہیں کروا سکتی ہے. جب لڑکا 10 سال کا ہو جائے، حضور نے فرمایا بستر بھی الگ کر دو. ماں باپ کے ساتھ سو نہیں سکتا کمرے میں تو مالشیں کرواتی ہو. ماں کی خدمت
خدمت کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ شریعت کے خلاف کام کرو. ماں کی خدمت کا معنی یہ ہے کہ بیوٹی پارلر میں لے جاؤ، ماں کے بال کٹواؤ، لے کے بازاروں میں پھرو، خدمت کر رہے ہو. یہ کون سی خدمت ہے؟ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ گلے بھی نہ لگائے، خدا نہ خاصہ دل میں شہوت کا خیال پیدا ہو جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو بہنوں سے پکڑے گئے، بیٹیوں کے ساتھ پکڑے گئے. بالکل حرام ہے، نہ مٹھیاں بھر سکتا ہے نہ مالشیں کر سکتا ہے. جب ہم جہاز میں جائیں گے تو نماز کا وقت جہاز میں آئے گا، تو جہاز میں ہمیں قبلے کا تعین کیسے ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کسی بھی جہاز کے عملے کو کہہ دیں، وہ فوراً بتا دیں گے آپ کو کمپس رکھ کے کہ جناب کعبہ ادھر ہے. اور دوسری موٹی بات یاد رکھو نا کہ جب اپنے ملک سے مکے آ رہے ہو تو سیدھا کعبہ ہے، جب جا رہے ہو تو الٹا کعبہ ہے. بس کوئی مشکل تو ہے نہیں نا. دیکھو نا جہاز وہاں سے یوں آ رہا ہے تو یوں کھڑے ہو جاؤ، جدھر جہاز جا رہا ہے ادھر رخ کر لو. اب واپس جا رہے ہو تو جدھر جا رہا ہے ادھر رخ کر لو، سیدھا کعبے کی طرف. کوئی مشکل. اور ویسے بھی ہر جہاز میں انتظام ہوتا ہے کہ پائلٹ جو ہیں ان کو بتا دیں تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں. سعودی ایئر لائن والوں کو تو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے تو کمال کر دیا نا جی. ہر جہاز میں جماعت کے لیے جگہ بنا دی. ہر جہاز کے آخر میں باقاعدہ جگہ ہے، پردے لگے ہوئے ہیں، اندر گھڑی لگی ہوئی ہے، کمپس لگا ہوا ہے، مسلح پڑے ہوئے ہیں. ایک ایک سیکنڈ میں کعبے کی ڈائریکشن بتا رہے ہیں. کہتے ہیں جی کہ تیمم کر سکتے ہیں جہاز میں. کیوں تیمم کریں؟ پانی موجود ہے، تیمم کیوں کریں ہمیں؟ پانی جہاز میں حمام موجود ہے، غسل خانہ موجود ہے، وضو کی جگہ موجود ہے. مشکل کیا ہے؟ میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. دعا کریں کہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، اللہ ان کی صحت کے فیصلے فرما دے، اور اللہ جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، جو بے حیا ہیں ان کے حیا کے فیصلے فرما دے. وہ کریم ہے، جب راضی ہو تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا. بگڑے بگڑے اولیاء بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے عباد صالحین جو ہے بھٹک جاتے ہیں، اور تو اس کے ہاتھ میں ہے. مقلب القلوب ہے. حضور نے فرمایا کہ انسانوں کے دل جو ہیں اللہ کی انگلیوں میں ہیں. یقلبھا کیف یشاء ویصرفھا کیف یشاء. وہ جدھر چاہیں پھیر دیں، چاہے ہدایت کی طرف پھیر دیں، چاہے ضلالت کی طرف پھیر دیں. دور سے جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کے پاس پہنچاتے ہیں. اور جب ہم روضہ مبارک پہ مواجہہ شریف میں سلام پڑھتے ہیں تو حضور خود سنتے ہیں. حرم کے باہر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اندر جگہ موجود ہے، بہرحال نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں کہ اندر آنے کے بجائے باہر بیٹھے ہوئے. جتنا اندر آؤ گے، جتنا کعبے کے قریب آؤ گے، اتنی اجر بڑھتا چلا جائے گا. حیض والی عورت جب حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تو طواف کیسے کرے گی بھائی؟ نہ تمہارے اپنے ملک میں عورت کو حیض ہو تو مسجد میں جاتی ہے، وہاں کی مسجدوں میں نہیں جا سکتی، اللہ کے گھر کی مسجد میں آ سکتی ہے. ایک موٹی بات ہے، دو کامن سینس ہے. یہ کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے بلا؟ عورت حیض کی حالت میں مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی طواف کیسے کرے گی؟ جب طواف نہیں ہوگا صفا کیسے دوڑے گی؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ عورت مسجد میں آ گئی، طواف کر لیا، صفا مروہ میں حیض آ گیا تو وہ کر سکتی ہے.
بعض لوگ جو ہیں جی بھویں عورتیں بناتی ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ پیپسی کولا یا کوکا کولا پینا ٹھیک ہے، یہ یہودی کمپنیاں ہیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہودی کمپنیاں ہیں تو نہ فائدہ پہنچائیں ان کو۔ مجھے تو پتا نہیں ہے، حقیقت ہے کہ یہودی کمپنیاں ہیں یا کیا ہیں، لیکن اگر آپ کو تسلی ہے کہ یہ یہودی کمپنیاں ہیں اور اس کا نفع یہودیوں کو ہوگا تو چھوڑ دیں آپ۔ اور بھی دنیا میں ہزار مشروب موجود ہے، تو ضروری پینا ہے۔ کہتے جی کہ عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کرتی ہیں، وہ تو حضور کے زمانے سے ایسا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم خود حیا کریں۔ یہ بعض تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جو بندہ جہنم میں گیا ہم سے پوچھا جائے گا، ہاں کہ آپ نے اللہ کا دین اس کو کیوں نہیں پہنچایا؟ بات کو سمجھو نا۔ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایسی امت ہو کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسئلہ بھی جانتے ہو تو پہنچاؤ، اور ہم نے ان کو نہیں پہنچایا تو ہم مجرم ہیں۔ تات کے پیسوں سے پیسہ دینے کے بجائے کھانا بنا کے غریبوں کو دے دیں، وہ بھی جائز ہے۔ یا مثلا چاول ہے، گندم ہے، آٹا ہے، خرید کر کے غریبوں کو دے دیں، وہ بھی جائز ہے۔ بیٹے کو دین کا دائی بنانا ہے، دائی عین کے ساتھ ہوتا ہے، حمزے کے ساتھ دائی ہوتی ہے جو ولادت کرتی ہے بچے کی۔ دائی جو ہے نا دعوت سے ہے، عین کے ساتھ لکھا جائے۔ ایسے نہ کرنا بیٹے کو، ایسے نہ بنانا جیسے تم ہو۔ بہرحال اس کو کسی دینی مدرسے میں داخل کرو، دین پڑھاؤ، اور اللہ سے تم دعائیں کرتے رہو۔ اگر کوئی عمرہ کرنے والا آدمی جو ہے جدے جائے، جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، واپسی پہ اگر چاہو تو عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لو، کہ کیا تو ویسے ہوں فائدہ اٹھا لو، نہ کرو تو کوئی پابندی نہیں۔ مدینہ منورہ میں نماز کا ثواب جو ہے وہ 1000 ہے۔ ایک روایت میں 50,000 بھی آتا ہے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے۔ قوی روایت جو ہے وہ 1000۔ مسجد اقصی میں ایک نماز کا 500، اللہ کی مسجد میں ایک کا 1 لاکھ۔ کہتے جی کہ جب جنازے کا اعلان کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، اللہ اکبر، کوئی ضروری نہیں معلوم ہو۔ اب اگر ہر زبان میں وہ اعلان کریں، پھر 3 گھنٹے تو اعلان کرتے رہیں، جنازہ کب پڑھیں؟ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے یا سورت اخلاص پڑھ کے اپنے مردوں کو ثواب پہنچائے، بالکل اللہ ثواب دیتے ہیں۔ کے رشتہ داروں کو سوگ کے لیے 3 دن کا شمار کب ہوگا؟ جس دن مرے گا۔ اب تم اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دو، 2 مہینے رکھا رہے تو ہم اس سے گنیں گے جب دفن ہوگا۔ جس دن مرے گا 3 دن شروع ہو گئے۔ کے بعد جب تک دفن نہ ہو تو منکر نکیر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ پوچھیں گے تم سے، قبر کے اندر جا سکتے ہیں تو تلاجے میں بھی جا سکتے ہیں۔ ثواب کی ضرورت نہ ہوتی تو جنازے میں دعائیں کیوں مانگتے؟ میرا حال عزیز ہیں، بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ میرے وطر قضا ہو گئے ہیں، آپ اس کو قضا پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ ہم نے صفا مروہ دوڑا ہے،
لیکن ہم نے صفا سے چکر شروع کر کے پھر صفا پہ ختم کیا، یہ غلط ہے۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم کرنا ہے۔ اب دعا کرو اللہ قبول کرے، جو زیادہ ہے وہ ویسے ضائع گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ دوسری شادی نہیں کروں گا، اب دوسری شادی کر لی ہے تو اچھا کیا ہے، جب اللہ کا حکم جائز ہے تو بیوی کون ہے روکنے والی؟ ہم پاکستان سے وزٹ پہ آئے ہیں، 2 دن ہم جدہ میں رہے، پھر 2 دن کے بعد ہم نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میقات کا عمرہ آپ کو نہیں ملا، آپ کو جدے سے عمرہ ملا، ہل سے۔ آپ اگر آ کے پہلے عمرہ کر لیتے پھر جدے چلے جاتے، 2 دن رہو، 10 دن رہو۔ نماز کی حالت میں اگر کھانسی آئے، مجبور ہو کے منہ سے لا حول نکل گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال مسجدوں میں تکبیروں کو کافی زیادہ طول دیتے ہیں، ان کو سمجھائیں اماموں کو۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ بیت اللہ کی دیواروں کو بوسہ دینا ناجائز ہے، صرف حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے۔ اگر ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، اب وہ حلالہ کروانا چاہتا ہے تو یہ حلالہ کروانے والا بھی لعنتی ہے اور کرنے والا بھی لعنتی ہے۔ یہ تو کرائے کا پھر بکرا ہوا نا۔ معنی حلالے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنی خوشی سے دوسری شادی کرے، وہ بندہ بھی اپنی خوشی سے دوسری شادی کرے، پھر اگر طلاق دے تو حلال ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا کہ ایک رات کے لیے شادی کرے۔ احرام کی حالت میں میرے بازو میں ایک پتہ نہیں اسٹکر کیا لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے زمزم کا پانی سر پہ ڈالا لیکن کوئی بال بھی گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجات پوری فرما۔ یا الہ العالمین مسلمانان کشمیر فلسطین سب پہ رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ رحمت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے۔ یا اللہ حضور کے ہر امتی کو دین کا سپاہی اور دین کا داعی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.